جی، اس وقت ایک اہم سوال ہے کہ تراویح جو لوگ گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جماعت عشاء کی نماز کہاں پڑھیں؟ یہ بڑا اہم موضوع اس وقت۔ الحمدللہ حفاظ کی کثرت ہو گئی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور حفظ کو برقرار رکھنے کے لیے تراویح سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ تراویح پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں وہ دھیرے دھیرے حفظ بھی ان کا نکل جاتا ہے۔ یہ ایسی تجرباتی چیز ہے کہ مزید اس میں تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے حفظ کے بقا کے لیے، حفظ کو باقی رکھنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تراویح ہے۔ تو ہر بندے کو تراویح بھی سنانا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ تراویح سنائے گا تو مسجدیں تو اتنی ہیں ہی نہیں، مسجدیں کم ہیں، تو اب کوئی گھر میں سنا رہا ہے، کوئی ہال میں سنا رہا ہے، کوئی میدان میں سنا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے جب وہ سنائے گا تو کچھ اس کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ بیٹا سنا رہا تو اس کے پیچھے باپ سن لیتا ہے، چچا گھر والے ممبر سن لیتے ہیں، اور باپ سنا رہا ہے تو اپنے وہ بچوں کو لے لیتا ہے ساتھ میں۔ تو اس طرح ایک فضا چل رہی ہے، اور الحمدللہ یہ اچھی بات ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ عشاء کی جماعت اس طرح کرتے ہیں، یعنی تراویح اپنے گھر میں یا دکان میں یا ہال میں پڑھتے ہیں، وہ عشاء کی نماز کہاں پڑھیں؟ تو عام طور سے جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز بھی لوگ، عشاء کی جماعت بھی لوگ وہیں کر لیتے ہیں، کہاں جہاں تراویح پڑھتے ہیں۔ بس اس تعلق سے آپ سے عرض کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ عشاء کی جماعت مسجد میں کریے، اور یہ کوئی جائز ناجائز مسئلہ نہیں، اہم مسئلہ ہے یہ، کیونکہ ہماری مسجدیں ویران نہیں ہونا چاہیے، اور مسجدوں کی جماعت میں کسی طرح بھی کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔ مسجد سے باہر اگر کوئی آدمی جماعت کرے گا تو یہی مکروہ ہے، بلا وجہ اگر کر رہا ہے وہ، یہاں کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ اب ہم اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم نماز بھی اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے یا ہال میں یا دکان میں پڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اس کا اثر، غلط اثر کیا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک مسجد ہے جس میں رمضان کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم، فجر میں ماشاءاللہ 400 نمازی ہوتا ہے۔ مان لیجئے کہ ایک منزل میں 200 آتا ہے، 2 منزل کیا 3 منزل کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، تو اس میں 500 نمازی فجر میں ہوتا ہے۔ ظہر میں بھی 500-600 نمازی ہوتے ہیں کیونکہ ہر منزل بھری ہوتی ہے۔ عصر میں بھی 400-500 نمازی ہوتے ہیں، مغرب میں بھی 400-500 نمازی ہوتے ہیں۔ اب عشاء میں اگر اس مسجد میں مثال کے طور پر اس مسجد کے ارد گرد 10 جگہ یا 5 جگہ تراویح ہو رہی ہیں، اور ان 5 سے 10 جگہوں میں اسی علاقے کے حافظ ہیں، اسی مسجد کے نمازی ہیں، اب وہ کوئی حال میں کر رہا ہے، کوئی گھر میں، کوئی مکان میں، تو اب ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ 40 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 50 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 30 آدمی ہیں، تو اس طرح وہ سارا کا سارا مجمع بھی انہی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اسی مسجد کے سب مصلی ہیں، یہ جب عشاء کی جماعت بھی وہاں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ مسجد کی جماعت میں بے رونقی آئے گی، مسجد کی جماعت میں کمی آئے گی۔ تو وہ مسجد جس میں فجر میں بھی 500 آدمی، ظہر میں بھی 500، عصر میں بھی، مغرب میں بھی 500 آدمی، اور معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں آ کر کے اس میں 150 آدمی ہے، 200 آدمی ہے، مسجد خالی خالی نظر آئے گی، تو یہ تو مسجد کی آبادی نہیں ہوئی نا۔ اصل تو مسجد کی آبادی ہے کہ مسجد کو آباد ہونا چاہیے۔ تراویح بھی اسی آبادی کا ایک ذریعہ ہے، قرآن سنانا بھی اسی مسجد کی آبادی کا ایک ذریعہ ہے کہ مسجد آباد ہو۔ اور یہاں ہم نے ایسا کیا کہ 4 وقت تو ماشاءاللہ مسجد آباد ہے، اور عشاء کے وقت میں کیا ہے، مسجد سونی سونی سی ہے، جتنا مجمع ہونا چاہیے اتنا مجمع نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات اہم ہے اور اس کو گرہ باندھ لیا جائے کہ جو لوگ بھی اپنے گھروں میں یا حال میں یا دکان میں کہیں پر بھی تراویح کر رہے ہیں، وہ جماعت جو ہے جو قریب مسجد ہے اس مسجد میں جماعت کریں۔ اچھا، یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں قریب والی بات کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مسجد قریب نہیں ہے تو وہ ایک عذر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھئی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر یا کوئی ایسا ایریا ہے کہ وہاں پر مسجد نہیں ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی ایسی فیکٹری ہے جہاں پر مسجد قریب نہیں ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ عذر ہے۔ جیسے ساری نمازیں آدمی وہاں پڑھ لیتا ہے، ایسے عشاء بھی پڑھ لے۔ لیکن ہمارا مقصد اس علاقے سے ہے جہاں باقاعدہ مسجد قدم پہ ہے، 10 قدم پہ ہے، 50 قدم پہ ہے، 2 منٹ کا راستہ، 3 منٹ کا راستہ، اور وہاں پڑھ کے آنے میں کوئی دقت، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی لوگوں نے کاہلی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے کیا یہ ہے کہ مسجد میں جماعت نہ کر کے جماعت وہیں پر پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک تو مسجد کے ثواب بھی کے 27 گنا ہے، اور پھر رمضان میں جو اور اضافہ ہوتا ہے تو باہر جماعت کرنے میں وہ سارا کا سارا ثواب ہمارا کم ہو گیا۔ تو جتنا ثواب ہم تراویح پڑھنے میں پا رہے ہیں اس سے زیادہ تو ہم آلریڈی نقصان کر کے چلے آ رہے ہیں، اور فضا بھی خراب ہوتی ہے، مسجد کی آبادی بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا علاقہ ہو
جہاں مسجد قریب قریب نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ وہاں عشاء کی جماعت تراویح کے ساتھ عشاء کی جماعت بھی وہیں پڑھ لیں۔ لیکن اگر قریب مسجد ہے اور وہ سارے لوگ مسجد میں بہرحال باقی 4 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ عشاء کی نماز بھی میں حافظ کے سارے لوگ عشاء کی جماعت میں عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے منتشر ہوں اور اپنی اپنی جگہوں پر تراویح پڑھیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنی مسجد میں جو مسجد شیخ کلیان اس میں اس کا اہتمام کیا ہوا ہے، ہر جمعے میں یعنی ہر رمضان میں جو جمعہ پہلے آتا ہے اس میں اعلان کر دیتے ہیں، اور کانپور کے تعلق سے جہاں جہاں ہماری ویڈیو جائے اس کو سن لیں، لیکن کانپور کے تعلق سے ہم اس کی کوششیں کر رہے ہیں بساط خانے وغیرہ میں بھی، اور بہت سی جگہوں پر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اگر مسجد قریب ہے تو عشاء کی نماز مسجد میں سارے لوگ پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 2-4 منٹ لگ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کا ایک اہم پیغام ہے، اس کو گرا باندھ لیں، ورنہ کہیں سے کہیں بات نکل جائے گی۔ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے لیکن اس سے بڑا ہم نقصان کر رہے ہیں، اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔